رحمۃ اللہ، میرے بھائی آپ کا سوال ہے کہ ہند و پاک میں درباروں مزاروں کو بہت زیادہ عروج ملا تو کیوں ملا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ابو داود میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ابو داود میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بخاری مسلم وغیرہ میں آپ نے کچھ اور بھی اس پر کہا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ، پیارے نبی نے قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا، قبر پر لکھنے سے بھی منع کیا۔ تو انہی چیزوں سے دربار بنایا جاتا ہے۔ یجسس القبر، قبر پختہ کر دینا، یبنى علیہ، قبر پر عمارت کھڑی کر دینا، یقعد علیہ، قبر پر بیٹھ جانا، یکتب علیہ، قبر پر لکھ لینا۔ تو ان چیزوں سے بنتا ہے دربار اور مزار۔ یہ کتنی ہو گئی؟ یجسسا، یبنا اور یقعدہ اور یکتبہ، تو یہ تقریباً 4 چیزیں بنتی ہیں، ان سے بنتا ہے دربار۔ اب چاہے کوئی کتے کو دفن کر دے تو چاہے کوئی کھوتے کو دفن کر دے، دربار بن گیا۔ چاہے تو کچھ بھی دفن نہ کرے، بس 1-2 ریڑی، تھوڑی سی مٹی لی اور ایک قبر نما ڈھیری بنا دی، اس پہ چادر لگا دی، اس پہ بندہ بٹھا دیا، ڈبہ رکھ دیا اور جناب اس پہ عمارت کھڑی کر دی اور اس پہ لکھ دیا دولے شاہ، چوہے شاہ، کاما والی سرکار، ہاں جی مگر مچھوں والی سرکار، کچھوؤں والی سرکار، بندروں والی سرکار۔ اور آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کے اندر بے شمار دربار ہیں اور ان کے بے شمار نام بھی رکھ دیے گئے، اور نام بھی اول فول۔ اب یہ کاما والی سرکار، کاں کس کو کہتے ہیں؟ سرائکی پنجابی میں کوے کو، غراب کو کاں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کتوں والی سرکار بھی ہے۔ یہ کتے والی سرکار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے وہ دربار دیکھا کہ جہاں کتے کی بھی قبر بنائی گئی تھی۔ اس دربار کا نام ہے ابا شید، شاید اس کا نام ابو شہید ہوگا یا ابا شہید ہوگا، اسے یہاں مقامی طور پر ابا شید کا دربار کہا جاتا ہے کہ جہاں باقاعدہ کتے کی بھی قبر بنائی گئی ہے۔ تو شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے سختی کے ساتھ، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ ہر اونچی قبر کو مسمار کر دو، گرا دو، اور حضرت علی نے اس پر عمل کیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، جاؤ جس کام پہ مجھے نبی نے بھیجا تھا میں بھی تمہیں اس کام پہ بھیجتا ہوں، اونچی قبروں کو مسمار کر دو۔ تو یہ ہے طریقہ۔ باقی اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت ہے تو کاما والی سرکار پہ کتنی بڑی لعنت ہو رہی ہوگی۔ اور جناب اسی طرح کتے والی سرکار ہندوستان میں، اپنا ہندوستان کیا، پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر کچھوؤں والی سرکار ہے، مگر مچھوں والی سرکار ہے، اور ایک سرکار کھوتوں والی بھی ہے۔ کھوتا یعنی گدھا، جس کو غالباً اگر مجھ سے چوک نہ ہو جائے تو ڈنکی کہتے ہیں۔ تو کھوتے والی سرکار، وہاں لوگ باقاعدہ آ کر کھوتوں، گدھوں کے نذرانے چڑھاتے ہیں۔ کچھوں والی سرکار، وہاں پر ایک تالاب ہے اور اس میں بڑے بڑے کچھو ہیں۔ اچھا جی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ ہمارے پیر صاحب کے رینڈ ہیں۔ سرائکی اردو میں، سرائکی میں تو کہتے ہیں، پنجابی کے اندر بھی شاید رینڈ ہی کہتے ہوں گے۔ رینڈ مطلب اردو کے اندر جسے کہا جاتا ہے جوئیں۔ تالاب کے اندر بڑے بڑے کچھو ہیں، اور پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ یہ پیر صاحب کی جوئیں ہیں۔ جو پیر اتنا غلیظ ہوگا اس کا عقیدہ کتنا پلید ہوگا کہ جس نے کچھوؤں جتنے بڑے بڑے رینڈ اور جوئیں پال رکھی تھیں۔ اور سندھ کے اندر، پاکستان میں، ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہاں اس ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ایک دربار ہے اور وہ جناب بابا ککڑ شاہ کا دربار۔ ککڑ ہم سرائکی میں مرغے کو کہتے ہیں، تو مرغے شاہ کا دربار، ننگے دڑنگے بابے بیٹھے ہوئے جناب، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور ہندو سادھوؤں کی طرح دربار پر پھرنے والا ملنگ الف کا الف ننگا ہے، نہ اس کے جسم پر جناب نہ کوئی شرٹ ہے، نہ پتلون ہے، نہ ستن ہے، نہ چولا ہے، نہ سلوار ہے، نہ قمیض ہے،
نہ انڈرویئر ہے، نہ کچا ہے، نہ پجامہ ہے، نہ کچی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ملنگ بالکل ننگے کا ننگا ہے۔ اب سراسر بغیرتی ہو رہی ہے، وہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ویسے گوگل نے ہمیں دکھایا، ہندوستان تو نہیں جانا ہوا، لیکن گوگل کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہندو سادھو بالکل ننگے کے ننگے، اور لوگ مرد بھی سامنے موجود، عورتیں بھی سامنے موجود، اور باقاعدہ اسپیشلی ان سادھوؤں کے عضو تناسل کے موجود وہاں جو جنتا ہے ان کے درشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہی کام یہاں بھی ہے۔ تو یہ دربار اور مزار، سوال آپ کا یہ ہے کہ ان کو متحدہ ہندوستان کے اندر عروج کیسے ملا؟ عروج ملنے کی وجہ یہ ہے کہ پنڈت لوگ، سادھو لوگ، انہوں نے ہندو جنتا کو ان طریقوں سے لوٹا کہ جناب جدھر دیکھا کوئی نہ کوئی پتھر مورتی لگا لی، بت بنا لیا، اور اسے جو ہے وہ رام بنا دیا یا رام کا روپ کہہ دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو انہوں نے جناب کھڑے ہوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو یہ تو بڑا بہترین بزنس ہے، یہ تو بڑا ہی بہترین بزنس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جناب ایک مورتی بناؤ، حالانکہ مورتی بنانے والا خود ہی اسے بناتا ہے اور خود ہی اس کی پوجا پاٹ شروع کرتا ہے۔ مورتی بنا کر پہلے اس مورتی کو 150 روپے میں بیچتا ہے، اور خریدنے والا جناب اسی مورتی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ خود اس نے بنانے والے نے بنائی، خریدنے والے نے 5، 10، 100، 50 لگا کر اس مورتی کو خریدا، اب اسے رکھا اور اس کے سامنے جناب اپنی التجائیں اور اپنی تمنائیں رکھنا شروع کی اور اس مورتی کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی بہترین بزنس ہے، تھوڑی سی مٹی لی، اس میں پانی ڈالا، اس سے ایک مورتی شکل بنائی، اور جناب کاروبار دھڑا دھڑ شروع، نذرانے آ رہی ہیں اور ہر طرح کے مزے ہیں، پیسے کا مزہ، عورتوں کا مزہ، یعنی کوئی مزہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں موجود نہ ہو۔ اور جناب وہاں پر چرس ہے اور شراب ہے اور اسی طرح سگریٹ ہے، بلکہ ہاں سگریٹ سے مجھے یاد آیا، ایک دربار پاکستان میں سگریٹ شاہ والا بھی ہے، اس دربار پر لوگ آ کر سگریٹوں کے نذرانے دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے ایک اور یاد آ گیا، میرے ہی شہر کے اندر یعنی ضلع ڈیرہ سے آگے ایک ضلع ہے، ایک اور ضلع ہے وانا وزیرستان کی طرف، جس کا نام ہے ضلع ٹانک۔ وہاں ایک دربار ہے بابا چرسی بابے کا۔ کیا دربار کا نام ہے؟ چرسی بابا۔ آپ لوگ چرس تو جانتے ہیں نا، جو ایک نشہ آور ہے، تو وہاں پر لوگ آ کر چرس کے نذرانے دیتے ہیں، یا وہاں پر آنے والے لوگ بے دھڑک کے، ویسے تو کوئی کہیں پر اگر کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کراس لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں جناب سموکنگ، یہاں سگریٹ ناٹ الاؤڈ۔ اچھا، آپ چرس بیچتے ہوئے پیتے ہوئے پکڑے گئے تو پولیس والے لے جائیں گے۔ چرسی بابے کے دربار پہ جتنی مرضی جا کے چرس پی لو، کوئی پولیس والا تمہیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اب جہاں چرس پی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے وہاں چرس خریدنے والے بھی تو ہوں گے نا، کیونکہ چرس آسمان سے تو نہیں آنی، تو لہذا وہاں چرس کے بیچنے کا بھی بڑا بہترین کاروبار ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر مسلمانوں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑا ہی جناب نفع بخش قسم کا کاروبار ہے، اور یوں مسلمانوں نے بھی بابوں کے دربار اور مزار بنانا شروع کر دیے۔ ہندو لوگ کھڑے کو پوجتے رہے اور کلمہ پڑھنے والے مشرکوں نے پڑے ہوئے کو پوجنا شروع کر دیا۔ نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پنڈت لوگ اور سادھو لوگ عوام کو لوٹتے ہیں، اور یہ لوٹ مار صرف جیب کی حد تک نہیں ہوتی، یہ صرف جیب کی حد تک نہیں ہوتی، جیب، ایمان، عزت، آبرو، تینوں پر سفایا ہوتا ہے۔ کون؟ جو کھڑے کو پوج رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک پاکستان کے رائٹر تھے، میں نے ان کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اگر مجھے بھول چوک نہ ہو تو شاید اسماعیل نام تھا ان کا، اسماعیل ساغر، ان کی کتاب تھی یا کسی ایک اور رائٹر کی کتاب تھی۔ پاکستان میں
پارٹیشن سے پہلے لاہور کے اندر ایک بت خانہ تھا ہندوؤں کا. وہ بت خانہ صرف خواتین کے لیے تھا، یعنی وہاں پر کوئی میل نہیں جا سکتا تھا. اچھا، اس بت خانے میں موجود جو پنڈت ہوتا تھا، اس پنڈت کو پیدائشی پیدا ہونے کے بعد ہجڑا بنا دیا جاتا تھا. اس کے جو مردانہ اعضاء ہیں انہیں ختم کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کسی عورت کا ریپ نہ کر سکے. وہ اس مندر کا پنڈت کسی عورت کا بلاత్కాر نہ کر سکے. تو جس کو انہوں نے اس مندر کا پنڈت بنانا ہوتا، جو مندر صرف عورتوں کے لیے بنایا گیا، کس کے لیے؟ صرف خواتین وہاں جائیں گی. تو جس کو پنڈت بنانا ہوتا اس کو چھوٹی عمر میں ہی مخصوص کر لیتے، اور اس کے جو مردانہ اعضاء ہیں انہیں ختم کر دیا جاتا تھا کہ اس کا مردانہ عضو تناسل وہ کام نہ کرنے پائے. پیشاب بول وغیرہ کا کام تو کرتا رہے، لیکن جو سیکس پر مبنی کام ہے اسے اس حوالے سے نکارا کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ اس مندر میں آنے والی عورتوں کا بلاత్కాر نہ ہو سکے. تو میں نے کیا کہا تھا، یہ پنڈت ہوں یا درباروں مزاروں پر موجود ملنگ ہوں، یہ سادھو ہوں یا ننگے درنگے خود کو مسلمان کہنے والے ملنگ ہوں، دربار مزار ہے یا پھر جو ہے وہ بت خانہ ہے، یہاں ایمان کا صفایا، جیب کا صفایا اور عزت و آبرو کا بھی صفایا. چاہے عورتیں اپنی خوشی سے اپنا بلاత్కాر ریپ ہونے دیں یا ان پہ جبراً ان کا بلاత్కాر اور ریپ کیا جائے. اس بت خانے اور اس پنڈت کا حال لکھنے والے نے یہ لکھا کہ وہ جو اس مندر کا پنڈت تھا نا، اس کے زہری اعضاء کو تو ختم کر دیا گیا سیکس کے حوالے سے، جو مردانہ عضو تناسل تھا، لیکن دل کے اندر تو سیکس کا جذبہ تھا نا. تو وہ خبیث یہ کیا کرتا تھا کہ مندر میں آنے والی عورتوں کا جو ہے وہ رضامندی سے یا بغیر رضامندی کے جو بھی معاملہ ہوتا ہے، درباروں مزاروں پہ جانے والی اکثر رنڈیاں ہی ہوتی ہیں، بد کردار عورتیں ہی ہوتی ہیں. ورنہ یاد رکھ لو، راہ جاتی ہوئی عورت کو کوئی اگر آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو عورت کی حس اسے بتا دیتی ہے کہ اس کی نظر کے اندر کتنا ہوس ہے، کتنا نظر کے اندر یہ برائی لیے ہوئے ہے. کجا یہ کہ پنڈت اور ملنگ ہاتھ میں اس کو ہاتھ لگا لے اور وہ آرام سے بیٹھی رہے. جو شریف زادی ہوتی ہے وہیں وہ پارے کی طرح بھڑک اٹھتی ہے. بہرحال وہ پنڈت کا مندر اپنے سامنے عورتوں کا ریپ کرواتا، رضامندی یا بغیر رضامندی کے، اور صرف نظارہ دیکھ دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوتا. خود کرنے کے قابل نہیں ٹھہرا تھا، لیکن نظارے دیکھ دیکھ کر وہ دل کی تسکین کیا کرتا تھا. تو یہ دربار مزار اور یہ تمام چیزیں یہاں سب کچھ ملتا ہے اور بڑا ہی فائدے مند بزنس ہے. اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں سے، اور مرید غریب کو جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے ایک دیا تک، چراغ تک میسر نہیں ہے. آپ دیکھیں درباروں اور مزاروں کے جو یہاں درباروں مزاروں کے میں پنڈت کہوں گا، جو ملنگ ہیں، جو مجاور ہیں، ہمارے ہی ملک میں پچھلی حکومتوں میں بھی رہے اور اس موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہیں. شاہ محمود قریشی، یہ کون ہے؟ یہ دربار کا مجاور ہی ہے نا. اس نکمے کے پاس کروڑوں لاکھوں کہاں سے آئے ہیں؟ اور یہ تو میں نے صرف سیمپل دیا ہے، ورنہ جو سیاستدانوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں، شاہ محمود قریشی جیسے آپ کو ہزاروں، بلکہ وہ ہمارا وزیر اعظم بھی رہا ہے ملتان سے، جس کا بچہ اغوا ہو گیا تھا، وہ بھی دربار اور مزار والا تھا. تو ان کے پاس یہ لاکھوں کروڑوں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عوام ہی کے تو نذرانے ہیں. دربار مزار بنا ہوا ہے، وہاں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اور آپ جناب سرچ کریں ان درباروں کی کتنی کمائی ہے. سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نذرانے آتے ہیں. یہ اگر داتا گنج بخش ہوتا
تو اس کے دربار اور مزار پہ ڈبہ پڑا ہوتا، یہ تو خود بھوکا اور ننگا ہے کہ تم نے اس کے دربار پر جناب ڈبہ رکھ دیا، آؤ اور نذرانے ڈالو۔ اللہ کے بندے ہو، عقل کے اندھے ہو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ویسے درباروں مزاروں کے پجاری شیطان کے بندے ہیں، ان شیطان کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندے ہو، عقل کے اندھے ہو، کچھ اپنی عقل سے کام لو۔ جس کو تم نے داتا حجویری کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے دربار پر جناب ڈبے 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 پڑے ہوتے، جو جتنے پیسے نکالنا چاہتا نکال کے اپنی جیب میں ٹھوستا۔ وہ تو الٹا محتاج ہے، اور اتنا موٹا تالا لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ آ کر نذرانے ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک بڑا ہی نفع بخش کاروبار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شرم و حیا، ایمان، قبر و آخرت کا ستیہ ناش اور بربادی کر دیتا ہے۔ لیکن بزنس مین کو ان چیزوں سے کیا ذکر، بزنس مین کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ نعوذ باللہ ان کے نزدیک آخرت جائے بھاڑ میں تو قبر جائے بھاڑ میں، یہاں نعوذ باللہ جو ہے وہ رنگ رنگیلیاں عورتیں ہیں، ہاں جی، اور یہاں جناب نوٹوں کی بارش ہے، بلکہ میں کہوں اگر نوٹوں کی یالہ باری ہے، نوٹ ہی نوٹ ہیں، اور پیسہ ہی پیسہ ہے۔ تو یہ ایک کاروبار ہے جو ہندو پنڈتوں کو دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، یا وہ لوگ جو ہندو سے مسلمان ہوئے اور ان کی طبیعت کو چین نہ آیا جب تک کہ وہی پہلے والے کالے کرتوت نہ کر لیتے۔ اب چونکہ مسلمان ہو گئے، اب رام پوجا تو ہو نہیں سکتی تھی، وہ سیتا اور کالی ماتا کا بت بنا کر تو پوج نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا چلو اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلے ناچنے والیوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ کوٹھے والیاں، کنجریاں ہیں، اور آج ان کے نام کچھ اور ہیں، آج ان کے نام کچھ اور ہیں۔ تو اس وجہ سے اس علاقے کے اندر یعنی متحدہ ہندوستان برِ صغیر کے اندر زیادہ درباروں، مزاروں اور درگاہوں کو عروج ملا۔ اب جاہل لوگوں نے کہا کہ جناب ان صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ اللہ کے بندے ہو، ان صوفیوں نے تو اسلام کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام پھیلایا کہاں ہے؟ پھر جھوٹ موٹ کے بہت سارے قصے بنا دیے۔ ایک پیر تھا، وہ جب راستے میں کسی ہندو پر اس کی نظر پڑتی تو وہ ہندو کلمہ پڑھ لیتا۔ ایک پیر تھا کہ جناب وہ جب نماز میں دائیں طرف سلام پھیرتا سارے حافظ بن جاتے قرآن کے، اور بائیں طرف جو ہے وہ سلام پھیرتا تو سارے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن جاتے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1000 مرتبہ اور اس سے کہیں زیادہ ابو جہل کو دیکھا ہوگا، ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو تیرے پیر کے دیکھنے پر ہندو کیسے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو طالب کی جھولی میں گود میں پروان چڑھے۔ ہاں، ابو طالب کو پیارے نبی علیہ السلام نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا اور کتنی مرتبہ آپ کے بوسے لیے ہوں گے، تو وہ تو مسلمان نہ ہوا، تو تیرے پیر کے دیکھنے پر ہندو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پنڈتوں کی طرح جھوٹے قصے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔